السلام علیکم دوستو. آپ نے سن لیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات بھی ہو گئی بالآخر، اور بڑے وعدے وعید ہوئے، تعریفیں ہوئیں ایک دوسرے کی. ہمارا آج کا موضوع، ہمارا فوکس واشنگٹن میں ہونے والی دو ڈیولپمنٹس ہیں. دونوں کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے، اور دو مختلف ڈیولپمنٹس یا پیش رفت ہیں. ٹرمپ کے ساتھ مودی کی غیر معمولی گرمجوشی سے ملاقات اور مزید تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار، مودی کی غیر معمولی گرمجوشی سے ملاقات اور ساتھ ہی نئے منصوبوں کے آغاز کا اعلان. دوسری طرف توجہ دہشت گردی پر تھی. دونوں کی ملاقات میں بالواسطہ طور پر پاکستان بھی موضوع بحث آیا، اور عین اسی وقت کانگریس مین جو ولسن کا یہ اعلان کہ وہ کانگریس میں پیش کیے جانے والے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کا براہ راست تعلق پاکستان کے اعلیٰ ترین حکومتی عہدیداروں سے ہوگا. اب کیا یہ پیش رفت پاکستانی لیڈروں کے لیے چشم کشا، یعنی آنکھیں کھول دینے والی اور تشویشناک ہونی چاہیے؟ یعنی ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان زبردست قسم کی ملاقات، اور دوسری طرف دہشت گردی کے حوالے سے فوکس دونوں رہنماؤں کا، اور بالواسطہ طور پہ پاکستان کا ذکر، اور اس کے ساتھ ہی جو ولسن یعنی کانگریس مین کا ایک بڑا اعلان. اب نریندر مودی نے ٹرمپ کی تعریف اور چاپلوسی کرنے میں بظاہر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور ایسی باتیں کہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے واقعی بڑا مسحور کن تھیں، خوش کن تھیں. ٹرمپ نے مودی کا بڑا زبردست استقبال کیا، بھارت کو اربوں ڈالر کے امریکی ہتھیار فروخت کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور نریندر مودی کو انہوں نے ایک عظیم رہنما اور سخت مذاکرات کار کہا کہ ہر شخص نریندر مودی کی بات کر رہا ہے، اور میں بھی ان سے بڑا متاثر ہوں. نریندر مودی نے پھر اپنی جب باری آئی تو کہا کہ ایک چیز جس کی میں دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتا ہوں وہ ہے، میں نے صدر ٹرمپ میں دیکھا کہ وہ ہمیشہ قومی مفاد کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں، اور ان کی طرح میں بھی ہندوستان کے قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں. اس کے بعد اس نے ایک بار پھر بڑی ہوشیاری سے ایک اور کارڈ کھیلا. یعنی ٹرمپ نے جو کہا ہوا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس حوالے سے انہوں نے نریندر مودی نے کہا کہ ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے ہمارا ویژن میک انڈیا گریٹ اگین یعنی میگا ہے، جبکہ امریکہ اور ہندوستان اگر مل کر کام کریں تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ میک امریکہ گریٹ اگین کہتے ہیں، میں میک انڈیا گریٹ اگین کہتا ہوں، تو یہ بڑی زبردست پارٹنرشپ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے لیے. اس کے جواب میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کی قدیم اور سب سے بڑی جمہوریتوں کے درمیان ایک خصوصی رشتہ ہے. دونوں فریقین نے توانائی، اہم ٹیکنالوجیز اور کنیکٹیویٹی جیسے متنوع شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا. اس موقع پہ نریندر مودی نے بھی کہا کہ ہندوستان اور امریکہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیمی کنڈکٹرز، کوانٹم، بائیو ٹیکنالوجی اور دیگر ٹیکنالوجیز میں مل کر کام کریں گے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ بڑے شاکی تھے کہ دوسرے ملکوں نے غیر ضروری طور پہ امریکی مصنوعات پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور امریکی جو ٹیکسیشن نظام ہے اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن اس موقع پہ جو دونوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اور اس منصوبے کی طرف اشارہ کیا جس کا ذکر نیتن یاہو نے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ستمبر 2023 میں کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے تجارتی روٹ میں سے ایک کی تعمیر میں مدد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. یہ روٹ یا کوریڈور ہندوستان سے شروع ہو کر اسرائیل، اٹلی سے ہوتا ہوا امریکہ تک چلا جائے گا، جو ہمارے شراکت داروں کو بندرگاہوں، ریلوے اور زیر سمندر کیبلز کے ذریعے جوڑے گا. اب یہ غالباً وہی روٹ تھا جس کا ذکر نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے دوران کیا، اور اس کا جو لب لباب تھا کہ بھارت مشرق وسطیٰ یورپ اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا امریکہ تک. اب
مجوزہ کوریڈور کا مقصد متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اسرائیل اور یونان سے گزرنا ہے، لیکن غزہ پر اسرائیل کی جو جنگ شروع ہوئی اکتوبر 2007 میں، اس کے بعد سے یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 2030 تک دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کا والیوم کوئی 500 ارب ڈالر تک پہنچانے کا عزم بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اب یعنی تجارت، راستے اور تکنیکی تعاون کے علاوہ دوسری بڑی توجہ وہ تھی جناب اسلامی دہشت گردی کا خطرہ۔ اب اس طرح دونوں ملکوں نے، دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مل کر کام کریں گے۔ البتہ جو تبادلہ خیال ہوا اس میں 2008 کے ممبئی حملوں کا بھی ذکر آیا، اور اس طرح مودی نے مبینہ دہشت گردی اور پاکستان میں اس کے مبینہ تعلق کو زندہ رکھنے کی جو ہندوستان کی حکمت عملی ہے اس پر عمل جاری رکھا۔ اس طرح ایک 2008 ممبئی کے حملوں میں مطلوب شکاگو کے تاجر تحور رانا کی بھارت کو حوالگی کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بالکل اب حوالے کر دیا جائے گا اس کو بھارت کے تاکہ وہاں پہ اس پہ مقدمہ چلایا جا سکے۔ اب ممبئی حملوں اور دہشت گردی سے لڑنے کی ضرورت کو سامنے لا کر ہندوستانی وزیر اعظم نے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں پاکستان کے مبینہ جو کردار ہے اس پر توجہ مرکوز رکھنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب یہ باتیں تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کے درمیان ہوئیں، اور اس طرح انہوں نے جو چین کے مقابلے میں امریکہ برطانیہ کی شراکت داری ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کرٹیکل ٹیکنالوجیز میں تعاون، وہ فوکس انہوں نے رکھا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تجارت بڑھانے کا بھی اعلان کیا۔ اب عین اسی وقت ریپبلکن کانگریسمین جو ولسن نے ایکس یعنی ٹویٹر پر ایک اور مختصر پیغام لکھا، اور یہ پیغام پاکستانی حکومت کے لیے ایک انتباہ کے مترادف ہے۔ اس پیغام میں انہوں نے کیا لکھا؟ بنیادی طور پہ یہ کہا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مشکور ہوں کہ میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اور اس میں تجویز ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گزشتہ 2 سالوں سے برسر اقتدار ہیں پاکستان میں، اور ان کے خلاف امریکہ کی طرف سفر کی پابندیاں لگائی جائیں یا تجویز کی جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس طرح ہم نے پہلے بھی 3-4 ہفتے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شاید پاکستان کی کوئی 2 درجن کے قریب شخصیات پہ سفری پابندیاں لگانے کی تجویز ہو سکتی ہے، اور یہ شاید اس کی طرف ایک قدم ہے۔ اب جیفری اسکال ایک اور بڑے بااثر ریپبلکن رہنما ہیں، وہ سلمان احمد کے ساتھ مل کے یہ کوئی ایک بل پہ کام ہو رہا ہے کہ جو کہ کانگریس میں اگر پیش ہو جائے اور اس پہ وہ ریزولوشن کی شکل اختیار کر لے تو پھر امریکی صدر بھی اس کا کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے اس پہ عمل درآمد کا۔ اب معلوم نہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے کتنی کنٹراسٹنگ صورتحال ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ملک جہاں پہ صرف 2024 میں مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے واقعات میں 74% اضافہ ہوا۔ 2024 میں کم از کم 1165 واقعات ہوئے مسلمانوں اور کرسچنز کے خلاف، لیکن اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ بہت ساری رپورٹیں آئی ہیں، لیکن اس وقت تمام تر فوکس دنیا بھر کا وہ اکنامکس پہ ہے، اقتصادیات پہ ہے، مالیات پہ ہے، مالی تعاون پہ ہے، کرٹیکل ٹیکنالوجیز میں تعاون پر ہے، تو لہٰذا اس طرف کوئی ذکر نہیں ہوا۔ لیکن جو ریپبلکن کانگریسمین جو ولسن کا پیغام ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پہ قائم کر رہے ہیں، اور اس میں بڑا ایک سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر ملک معاشی طور پر مضبوط ہو، مالی طور پر خود مختار ہو اور سیاسی طور پر مستحکم ہو، اور جس کی قیادت ایک قوم پرست، بے غرض اور کمیٹڈ رہنماؤں کے پاس ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتی، اس پر اپنے حکم نہیں منوا سکتی۔ یہ ملک پھر اپنا
فیصلہ خود کر سکتا ہے، بیرونی احکامات کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو پاکستان جیسا ملک جو کہ IMF کے قرضوں کی ایک ایک قسط پہ جس کا انحصار ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کشکول لیے کھڑے ہیں، پھر گھر کے اندر بھی سیاسی استحکام بھی نہ ہو، قوم تقسیم ہوئی ہو، تو پھر بیرونی عناصر کو مداخلت کا موقع مل جاتا ہے. تو بڑا ایک اچھا موقع ہے، ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے بھارت اور بھارتی رہنماؤں سے کہ کس طرح وہ خود کو پیش کرتے ہیں واشنگٹن میں جا کے، جہاں پہ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے اگلے لیول پہ جانے کی، اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل تعاون میں، جبکہ پاکستان کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ ٹیررزم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سکڑتی ہوئی جمہوری آزادیاں ہیں اور جو عدلیہ کا حشر کیا ہے موجودہ حکمرانوں نے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ جلد ہی کوئی مصلحت کی راہ نکلے، سیاسی استحکام کی راہ ہموار ہو، جس کے ذریعے پھر معاشی طور پہ اور مالیاتی طور پہ بھی یہ ملک یعنی ہمارا ملک اپنے فیصلے خود کر سکے، بجائے اس کے کہ IMF کی ڈکٹیشن کو قبول کرتا پھرے. بہت بہت شکریہ.